ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو اور اس سے ملاقات والے دن کے لیے تیاری کرو۔ میرے بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ دین اسلام میں جو چیز ضروری ہے اور جس کی شہادت تمام لوگوں کے عقلوں نے دی ہے، وہ امن و سلامتی کی نعمت ہے۔ امن کے بغیر نہ دین اسلام قائم رہ سکتا ہے اور نہ ہی مسلمانوں کی دنیا قائم رہ سکتی ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنا اور اس پر رب کا شکر بجا لانا بہت ہی اہم و ضروری ہے۔ امن کو برقرار رکھنا اور اس پر اللہ کا شکر بجا لانا مندرجہ ذیل طریقوں سے ممکن ہے۔ نمبر 1، توحید کو اختیار کرنے اور شرک کی تردید کرنے سے، اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت پر استقامت سے اور اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے سے اور اس کے فضل کا انکار کرنے سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کی حالت کو بدل دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ جیسا کہ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے امن و اطمینان سے تھی، اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ میرے بھائیوں، امن کو برقرار رکھنے اور رب کا شکر بجا لانے کا دوسرا طریقہ یا دوسرا سبب حق پر اتحاد اور تفرقہ و اختلاف سے دور رہنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت و احسان کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پس اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، پس اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 کو ناپسند کرتا ہے، پس وہ تم سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ امام احمد نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس نے اس کے دائیں اور بائیں جانب بہت سی لکیریں بنائی اور فرمایا، یہ متفرق راستے ہیں اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔
یہ ہماری سیدھی راہ ہے، اس کی اتباع کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دے گی۔ تیسری چیز، شریعت کے مطابق بھلے باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے، یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حدود کو قائم رکھنے اور اس کے اندر گرنے کی مثال ایسا ہے جیسے قوم نے کشتی پر فرقہ قرآن اندازی کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حدود کو قائم رکھنے اور اس کے اندر گرنے کی مثال ایسا ہے جیسے قوم نے کشتی پر قرآن اندازی کی، پھر ان میں سے بعض کو اوپر اور بعض کو نیچے جگہ ملی، تو جب نیچے والے لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، پس وہ کہنے لگے کاش ہم اپنے حصے میں یعنی نیچے ایک سوراخ کر لیں اور اپنے سے اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ پس اگر وہ ان کو چھوڑ دیں اور کچھ نہ کریں تو سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں تو وہ سب بچ جائیں گے اور تمام لوگ بھی ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ میرے بھائیو، امن و سکون برقرار رکھنے کا چوتھا سبب اللہ کی معصیت و نافرمانی کے علاوہ امور میں ولاۃ امور کی باتوں کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا، ان کی جماعت سے جڑے رہنا، ان کی بیعت کو پورا کرنا، ان کو نصیحت کرنا اور ان کے ساتھ ان کاموں میں تعاون کرنا ہے جو ان کے دین و دنیا میں بندوں اور ملک کے لیے نفع بخش ہوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ولی امر کی اطاعت کرو، اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ امام بخاری مسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی المرء المسلم السمع والطاعہ فیما احب وکرہ الا ان یؤمر بمعصیہ فاذا امر بمعصیتہ فلا سمع ولا طاعہ۔ مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جسے پسند کرتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے ہر حال میں اس کی بات سنے اور اطاعت کرے جب تک کہ اسے معصیت و نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے، پس اگر اسے معصیت و نافرمانی کا حکم دیا جائے تو ان کی بات نہ سنے اور ان کی اطاعت نہ کرے۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عنقریب میرے بعد ناپسندیدہ چیز دیکھو گے، پس صبر کرو یہاں تک کہ مجھ سے حوض پر ملاقات کرو۔ نیز بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، عنقریب کچھ ایسے امور رونما ہوں گے جسے تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم پر جو حق ہے اسے پورا کرو اور تمہارا جو حق ہے وہ اللہ سے طلب کرو۔ میرے بھائیوں، اسی طرح امام بخاری و مسلم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے امیر کے اندر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جو کوئی جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی جدا ہو کر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ میرے بھائیو، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو
جو تم پر نازل ہوئی ہیں اور جو مصیبت تم سے ٹلی ہیں اور جو احسانات و نعمت تم پر کی گئی ہیں اس پر رب کا شکر بجا لاؤ اور اللہ کے احسانات کو یاد کرو اور اس کی نعمتوں کی بڑائی بیان کرو اور اپنے دلوں، کانوں اور جسموں کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے تعلق نہ رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں امن و عفت کی زندگی نصیب فرما، ہمیں تقوی، ہدایت اور عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔